بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ فارسی سلطنت میں مکران شاہ نام کا ایک مشہور نیک اور ایماندار بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ مکران شاہ اپنی رعایا کے لیے رحمت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلے کرتا اور ہر ایک کے دکھ درد کو اپنا سمجھتا تھا۔ وہ اکثر اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کا سفر اپنے وفادار گھوڑے پر کیا کرتا تھا۔ اس کا مقصد صرف رعایا کے حالات جاننا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونا بھی ہوتا تھا۔ اسی سلطنت کے ایک سنسان اور صحرائی علاقے میں ایک غریب اور بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا کل اثاثہ صرف ایک گائے تھی۔ وہ گائے دن بھر جنگل میں چرنے جاتی اور شام کو واپس آتی۔ بوڑھی عورت اس کا دودھ نکالتی، اپنی بھوک مٹاتی اور اسی سہارے زندگی کے دن گزارتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے کچھ سپاہی اس علاقے میں آئے۔ جب ان کی نظر اس گائے پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے، یہ گائے تو بڑی صحت مند ہے، ہم ہی بیچ دو۔ بوڑھی عورت نے پریشان ہو کر کہا، یہ میرے بڑھاپے کا واحد سہارا ہے، اسی کا دودھ پی کر میں زندہ ہوں۔ اگر میں یہ گائے بیچ دوں تو میں کیا کھاؤں گی؟ میرا کوئی اور سہارا نہیں۔ آپ جا کر کوئی اور گائے تلاش کر لیں، میں اسے نہیں بیچ سکتی۔ بوڑھی عورت کے انکار پر سپاہی ناراض ہو گئے، کہنے لگے، اگر تم نہیں بیچو گی تو ہم زبردستی لے لیں گے۔ اور پھر انہوں نے زبردستی گائے چھین لی اور اسے ذبح کر دیا۔ بوڑھی عورت بے بسی سے یہ سب دیکھتی رہ گئی۔ سپاہی اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے گائے کا گوشت کھا گئے، مگر بوڑھی عورت کے دل میں انصاف کی آگ سلگتی رہی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے انصاف عطا فرما۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچانے کی بہت کوشش کی، مگر غربت اور بے بسی کے باعث اس کی آواز دربار تک نہ پہنچ سکی۔ ایک دن کسی نے بوڑھی عورت کو بتایا کہ بادشاہ مکران شاہ قریب کے پل سے گزرنے والا ہے۔ یہ سن کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری بار اپنی فریاد خود بادشاہ کے سامنے پیش کرے گی۔ جب مکران شاہ کا قافلہ پل پر پہنچا تو بوڑھی عورت نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر بادشاہ کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ بادشاہ حیرت سے رک گیا اور بولا، ماں جی، کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے کی یہ بے بسی کس دکھ کی کہانی سنا رہی ہے؟ بوڑھی عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اے مکران شاہ، تیرے سپاہیوں نے میری گائے زبردستی لے کر کھا لی۔ وہ گائے میرے بوڑھے وجود کا سہارا تھی۔ اب بتاؤ، اس کا حساب یہاں دو گے یا پل صراط پر؟ یہ سن کر مکران شاہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ فوراً گھوڑے سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہا، میں اس کا حساب پل صراط پر نہیں دے سکتا، جو لینا ہے یہیں لے لو۔ بادشاہ نے دربار میں فوراً حکم جاری کیا کہ ان سپاہیوں کو گرفتار کیا جائے۔ بوڑھی عورت کو نہ صرف گائے کی پوری قیمت ادا کی گئی، بلکہ بادشاہ نے اپنی سلطنت کی جانب سے اس کے لیے مستقل مالی مدد کا اعلان بھی کیا، تاکہ وہ باقی زندگی سکون اور آرام سے گزار سکے۔ اس واقعے نے مکران شاہ کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ اس نے عہد کیا کہ آئندہ ایسے مظالم کو روکنے کے لیے سلطنت میں انصاف کا نظام مزید مضبوط کیا جائے گا، تاکہ ہر مظلوم کو اس کا حق ملے اور ظالم کو عبرتناک سزا دے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس سے اس کی پوری سلطنت کا حساب لیا جائے گا، اور اگر کوئی گھر یا ادارے کا ذمہ دار ہے تو اس کے زیر سایہ لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ والے کبھی بادشاہت کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے کہ انصاف اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہماری زندگی کا اہم حصہ ہونا چاہیے۔ اکثر ہم اپنی آسائشوں اور خوشیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ کمزور لوگوں کی تکالیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو براہ کرم ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اسلامی و تاریخی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔